بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر. خواتین رات آج جنرل زبیر محمود حیات نے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا. یہ مسلح افواج کے سربراہان کی اس کمیٹی کے 17ویں چیئرمین ہیں. آج انہوں نے سابق چیئرمین جنرل راشد محمود سے کمانڈ کی چھڑی وصول کی. کل نئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اپنا عہدہ سنبھال لیں گے. آج جنرل راحیل شریف وزیر اعظم اور صدر سے الوداعی ملاقاتوں کے لیے ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے صدر اور وزیر اعظم نے جنرل راحیل شریف کے کردار کو سراہا. یہ وہ مناظر ہیں، یہ وہ مواقع ہیں جن کو پاکستان ترس رہا تھا. ہم پاکستانی طویل عرصے سے یہ چاہتے تھے کہ ملک کا ہر عہدیدار اسی شان سے رخصت ہو اور نیا عہدیدار اسی عزت کے ساتھ آئے کہ کسی قسم کی شکر رنجی نہ ہو اور کوئی کسی کو برا نہ کہہ رہا ہو. جانے والا آنے والے کو عزت سے مل رہا ہو اور آنے والا جانے والے کو تکریم سے رخصت کر رہا ہو. کیا پاکستان اس فیز میں داخل ہو چکا ہے؟ میرا خیال ہے ہاں، ہم اس فیز میں داخل ہو چکے ہیں جس میں عزت کے ساتھ عہدیداروں کی تبدیلی ممکن ہے. 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کے 5 سال پورے ہونے کے بعد اقتدار پاکستان مسلم لیگ نون کو منتقل کیا تھا. جنرل راحیل شریف نے جنرل کیانی سے کمانڈ لی تھی اور کل یہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد کمانڈ سٹک جنرل باجوہ کے حوالے کریں گے. یہ بہت اچھی شروعات ہیں. اللہ کرے یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے اور کوئی اندیشہ زوال اس فصل گل کو برباد نہ کر سکے. آج کی پرامن منتقلی اور کل کی شاندار روایت سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس ملک میں آئندہ جس نے بھی عہدے پر رہنا ہے اس نے اپنی پرفارمنس اور اپنی نیک نیتی سے رہنا ہے. کوئی دھرنا، کوئی امپائر، کوئی انگلی اور کوئی لاک ڈاؤن کسی کے کام نہیں آئے گا. اور اس ملک میں صرف اور صرف آئین، قانون اور ضابطے سپریم ہیں. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. خواتین رات کل کے بعد سے کیا کیا بدلے گا؟ کہ ضرب عضب، نیشنل ایکشن پلان اور کراچی آپریشن اسی رفتار سے جاری رہے گا؟ کیا پاناما کیس کی آن بان شان جاری رہے گی یا پھر یہ اب بیک برنر پر چلا جائے گا؟ سیریل المیڈا کی خبر پر بننے والے کمیشن سے بھی کچھ نکلے گا یا پھر یہ بھی فائلوں میں دفن ہو جائے گا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اب قومی اسمبلی کا بائیکاٹ جاری رکھے گی یا پھر یہ بھی اسمبلی میں واپس آ جائے گی؟ اور کیا حکومت کو اٹھانے کی کوششیں بھی ختم ہو جائیں گی یا پھر یہ بھی اسی طرح جاری رہیں گی؟ یہ سارے سوال ہمارے آج کے پروگرام کا ایشو ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایئر مارشل ریٹائر شاہ لطیف صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. فضائیہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، تجزیہ کار ہیں. مشرف زیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بہت اچھے تجزیہ کار ہیں، آپ ان کے تجزیے سنتے رہتے ہیں. لاہور میں ہمیں جوائن کیا احمد بلال محبوب صاحب نے، پل ڈیٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. یہ فرمائیے کہ شاہ لطیف صاحب کی یہ جو ایک سول ملٹری ڈیوائیڈ تھی، آپ کا خیال یہ کہ وہ بھی کل سے ختم ہو جائے گی یا پھر ایک نیا فیز شروع ہو جائے گا اس کا؟ دیکھیں، یہ سول ملٹری ریلیشنز ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ عرصہ دراز سے ہم اس پر بات چیت کرتے رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پچھلی ٹینیور جنرل کیانی کی یا اس مرتبہ بھی جنرل راحیل کی جو ٹینیور تھی اس میں بڑا میچور قسم کا رویہ جو ہے ہمیں دیکھنے میں نظر آیا، مگر اس کے باوجود اس میں کہیں کہیں اتار چڑھاؤ تو ہوتا رہا. لیکن وہ مسلسل رہتا ہے، وہ رہا ہے، وہ ہماری ہسٹری کا بھی حصہ ہے اور وہ اس میں بھی تھا، بالکل تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ کوئی ایسا سوئچ نہیں ہے کہ جس کو آن کر دو تو ٹھیک ہو گیا، آف کر دو تو خراب ہوگا. سوال تو یہ میں بتاتا ہوں نا، اس کی وجوہات بتاتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے 2-3 کنڈیشنز ہیں. اگر وہ میٹ کریں گے تو یہ ٹھیک ہوگا. سب سے پہلے تو یہ کہ میڈیا کا کچھ ایک سیکشن ہے جو ذرا سی جب بات ہوتی ہے تو کچھ اینکرز اور کچھ اسی طرح تبصرہ نگار جو ہیں وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اندر کی کہانی ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے پرائم منسٹر کو شٹ اپ کال دیتے جی، یعنی اس قسم کے الفاظ ایسے الفاظ جو بالکل غیر موضوع ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کیا ان کو کوئی غیب کا علم ہے؟ یعنی پرائم منسٹر اور اگر آرمی چیف 1-on-1 بھی ملیں تو کچھ اینکرز ہیں جو بیٹھ کے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ بات کیا ہوئی، پہلے ان اینکرز کا بندوبست کرنا پڑے گا. میڈیا ایز اے ہول، میڈیا سب سے پہلے تو ان لوگوں کو، پھر یہ ڈیوائیڈ ختم ہوگی. یہ ایک وجہ میں نے آپ کو بتائی، ایک وجہ بتائی. آگے میں آپ کو 2 وجہ اور بتاتا ہوں. ایک اور چیز ہے کہ یہ ہم نے فار ایگزامپل ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نام سے جو آرگنائزیشن بنائی، اگر آپ اس میں تواتر کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے نہیں بیٹھتے اور مسائل کا حل نہیں کرتے،
جو کہ ان کو بیٹھنا چاہیے، نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں، تو پھر وہ جو گفتگو اگر نہیں ہو پاتی تواتر کے ساتھ تو اس میں بھی ایک ایسی سپیس مل جاتی ہے لوگوں کو بات کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی مل نہیں رہے کی جو میٹنگز ہیں نا سر، وہ 3 سال میں 6 کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں صرف. تو آپ خود اندازہ اس سے لگا ظاہر لیجیے یہ ہوا کہ ون آن ون ملاقاتیں بہت ہوئی آرمی چیف کہ وہ جو سول ملٹری کا ایک ڈیوائیڈ آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، کیا اس میں پیش رفت ہم کر رہے ہیں؟ یہ میری دوسری وجہ ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو اپنی کارکردگی سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جی وہ جو شکایات ہیں کہ جی پالیسیز وہاں بن جاتی ہیں کہ وہ جی فوراً جو آپ کی پالیسی ہے اس کے بارے میں یا آرمی چیف کی طرف سے یا ایس پی آر کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں جو پسند نہیں کی جاتی. فار ایگزامپل جب پرائم منسٹر صاحب بیٹھتے ہیں میٹنگ میں اور وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی پلان ہے نیشنل ایکشن پلان وہ سست روی کا شکار ہے، اور اگر آرمی چیف کی طرف سے بھی بعد میں ایک بیان آ جاتا ہے کہ دیکھیں اچھا آپ ایک چھوٹا سوال آپ سے اور اس کے بعد میں آگے جاؤں گا. یہ فرمائیے گا کہ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ سول گورنمنٹ کو زیادہ ذمہ دار سمجھتے ہیں یا ملٹری گورنمنٹ کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ چیف سپریم کمانڈر ہے نا آپ کے آرمی چیف، جو آپ کے پرائم منسٹر صاحب ہیں. ذمہ داری ہمیشہ قیادت کی ہوا کرتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے، ایسے حالات نہ پیدا کیے جائیں جس کے تحت لوگوں میں گمان ہو کہ دیکھیں جی ان کے ڈیفرنسز آ گئے اور پھر یہ بولنے کے موقع مل جائیں جو میں نے آپ کو ظاہر کیا کہ اگر آپ آپس میں وہ نہیں رکھ رہے ایک ریلیشن شپ کا ماحول تو پھر لوگوں کو بولنے کا موقع بھی ملے گا، غلط فہمیاں بھی پیدا ہوں گی اور سول ملٹری ریلیشن رکھیے گا شاہ لطیف صاحب کہ یہ جو پچھلے 3 سال گزرے ہیں اس میں پرائم منسٹر کی آرمی چیف کے ساتھ 101 ملاقاتیں بہت زیادہ ہیں، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہیں. بالکل ہیں. اور اگر اس ضرورت سے زیادہ ملاقاتوں کے باوجود اگر ان کے درمیان ایک ڈویژن رہی ہے، ایک ڈیوائیڈ رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس ڈیوائیڈ کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بیسٹ طریقہ ہے نا کہ آپ رابطہ رکھیں، آپ درمیان میں کوئی رابطہ ہی نہیں رکھیں، کوئی درمیان میں کوئی ایسا شخص ہی نہ ہو جو غلط فہمی پھیلا سکے. تو جب ڈائریکٹ رابطوں کے باوجود اگر یہ تقسیم رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ صرف کمیٹی کی میٹنگز کرنے سے یا درمیان میں لوگ ڈالنے سے یہ ختم ہو سکی. احمد بلال محبوب صاحب کی طرف جانا دیں. یہ فرمائیے گا محبوب صاحب کہ پلڈیٹ کا یہ سروے بھی میرے پاس ہے 5 اکتوبر 2016 کا، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ 6 میٹنگز ہوئی قومی سلامتی کمیٹی کی، جبکہ 101 ملاقاتیں بہت زیادہ ہوتی رہی، بلکہ 29 میٹنگز ایسی تھیں کہ جس میں پرائم منسٹر صاحب اور ان کے ساتھ آرمی چیف تھے، اور ایون اس میں ڈیفنس منسٹر بھی نہیں تھے، فارن منسٹر بھی نہیں تھے، اور اس میں کسی اور وزیر کو بھی شامل نہیں کیا گیا. یہ فرمائیے گا کہ جب اتنی 101 ملاقاتیں ہوئیں لیکن اس کے باوجود اگر ڈیوائیڈ رہی دونوں عہدیداروں کے درمیان تو مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے سر؟ مستقبل میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مارشل صاحب نے جو بات کہی تھی اس میں بہت وزن ہے. دیکھیے 1-on-1 ملاقاتوں میں بھی بہت سی باتیں طے ہو جاتی ہیں، انفارملی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ان کو جب تک کوئی ادارہ جاتی نظام نہ بنایا جائے، ان ملاقاتوں کے کوئی منٹس نہ ہو اور ان کے بارے میں پھر بعد میں فالو اپ نہ ہو، ان کا کوئی ریکارڈ نہ رکھا جائے، تو جب تک یہ ملاقاتیں فائدہ مند نہیں ہوتی. اس لیے میرے خیال میں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا انتظام ہے، دنیا بھر میں اب یہ نظام بہت پاپولر ہو گیا ہے اور وہاں پہ سول اور ملٹری قیادتیں بیٹھتی ہیں، وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے اور باقاعدگی کے ساتھ ڈسکشنیں ہوتی ہیں. ایک تو ان کا باقاعدگی کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کیا جائے، اگر ہر ہفتے نہیں کر سکتے تو کم از کم مہینے میں ایک بار یہ ملاقاتیں جس طرح پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے اندر ہی ہونی چاہیے، ان کو پھر باقاعدہ فالو اپ ہونا چاہیے. لیکن اس سے بھی ذرا بڑھ کے ایک اور چیز ہے کہ دونوں سائیڈوں کو کچھ اپنے مائنڈ سیٹ میں تبدیلی کرنی پڑے گی. دیکھیے جو سول قیادت ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگوں نے انہیں بطور بادشاہ کے منتخب نہیں کیا ہے، ان کو کنسلٹیشن کرنی پڑے گی، ان کو مختلف لوگوں کو ساتھ لے کے ان کی آراء کو شامل کر کے آگے بڑھنا پڑے گا. خود اپنی مرضی کے لوگوں کو بٹھا کے فیصلے نہیں کر سکتے اور وہ فیصلے قابل قبول نہیں ہو سکتے. جیسے ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ کیبنٹ کی مرضی کے بغیر آپ ٹیکسیشن کے فیصلے نہیں کر سکتے، وزیر اعظم صاحب اکیلے فیصلے نہیں کر سکتے. اسی طرح سیکیورٹی کے معاملات پہ بھی وزیر اعظم اپنی کچن کیبنٹ کے ساتھ فیصلے نہیں کر سکتے، وہ کیبنٹ میں کرنے پڑیں گے یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے مشورے کے ساتھ کرنے پڑیں گے. اور دوسری طرف فوج کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے جب یہ ہو جائے گا کہ یہ بالآخر قوم نے ان لوگوں کو جو منتخب کیا ہے تو بالآخر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں پہ ہے.
آپ نیشنل انٹرسٹ کس چیز کا نام ہے، اس کو اگر آخر میں ڈیفائن کرنا ہوگا تو وہ منتخب جمہوری قیادت کو ہی کرنا ہوگا. فوج اپنی ان پٹ دے سکتی ہے، اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے. اگر پارلیمنٹ ڈیفائن نہیں کرے گی تو پھر ایک قسم کی کنڈیشن رہے گی جس کے اندر سپیس بہت ہوگی. مجھے مشرف زیدی صاحب کی طرف جانے دیں. مشرف صاحب یہ فرمائیے کہ مائنڈ سیٹ کہا جاتا ہے کہ مائنڈ سیٹ کو بدلیں تاکہ تعلقات بہتر ہوں، کہ ہمارے کوئی دماغ کے اندر کوئی فطور ہے اس قسم کا جس کی وجہ سے ایشوز حل نہیں ہو رہے پاکستان میں؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنا نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. چوہدری صاحب، بہت سارے مسئلے حل ہو بھی رہے ہیں جو اقتصادی معاملات ہیں، اور سب سے بڑا اقتصادی معاملات میں جو رکاوٹ تھی اور ہے وہ طاقت کی، توانائی کی کمی تھی. لوڈ شیڈنگ میں بہرحال کمی آئی ہے، اور لوڈ شیڈنگ میں کمی یا بیچی جو ہے وہ فوج کا ناکام ہے. نہ کسی نے فوج کو کبھی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، نہ فوج اس میں رکاوٹ ڈال رہی ہے. اس میں تیزی سے آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں. اسی طرح بہت سارے اور معاملات ہیں، قومی معاملات، جن میں فوج ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر سویلین حکومت اس پہ توجہ دے گی تو اس پہ تیزی سے کام ہوگا. تعلیم پہ جس پہ میں کام کرتا ہوں، اس میں پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا، حتیٰ کہ بلوچستان میں بھی اتنی نہیں کہ ہم خوشی کا اظہار کر سکیں، لیکن تھوڑی تھوڑی کوشش جو ہے وہ جاری ہے. اور اس میں کسی فوجی نے، جی او سی نے یا کور کمانڈر نے فون کر کے نہیں کہا کہ بھئی یہ تعلیم کو مت پھیلاؤ، ہم اس کے خلاف. جہاں پہ مسئلے ہیں وہ بڑے پیچیدہ مسئلے ہیں، اور ان کو سنجیدگی سے ہمیں دیکھنا چاہیے. اور اس میں جہاں پہ فوج پر تنقید بنتی ہے وہاں پہ بلا تکلف ہمیں تنقید کرنی چاہیے. لیکن اس تنقید کو کرتے ہوئے یہ ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح ایئر مارشل صاحب نے فرمایا اور احمد بلال محبوب صاحب نے پھر سے فرمایا، میں بھی ان کے ساتھ ان کی جو بات ہے اس میں میں بھی اضافہ کروں گا کہ قومی معاملات کی ذمہ داری آ کر ٹھہرتی پرائم منسٹر کے قدموں پر ہے. بالکل صحیح. اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ نواز شریف ہیں، ان کا رویہ والد جیسا ہونا چاہیے. نہیں، سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ رویہ ان کا بے لچک رہے گا تو پھر پرابلم پیدا ہوگا. نہیں، لچک نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ وہ لچک کئی چیزوں میں دکھاتے ہیں. دیکھیے، فوج کا افغانستان کے ساتھ معاملات، ہندوستان کے ساتھ معاملات، امریکہ کے ساتھ تعلقات، ان میں ایکچولی کوئی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر حکومت جو ہے وہ وزیر نہیں جو ہے نامزد کرے گی، اور وزیر دور کی بات، وہ اپنے ایمبیسڈروں سے پوچھی کہ نہیں تمہارا کیا حال ہے، اس ملک میں کیا حالات ہیں، ذرا اپنی کارکردگی کا ذرا حساب دو، ادھر کیا ہو رہا ہے، کیا ہمارے اور کوئی دشمن ادھر زیادہ آگے تو نہیں بڑھ رہے، کیا ہمارے دشمن ادھر جو ہے اپنا ہیڈ کوارٹر تو نہیں بنا رہے. اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے تم بتاؤ کہ آئی ایس آئی کو ہم کہیں کہ یہ اس کا توڑ نکالو، ہم فوج کو کہیں اس کا توڑ نکالو، ہم اپنے انٹلیکچوئلز کو جو ہے راضی کریں کہ وہ ان کے خلاف لکھیں. یہ ساری چیزیں لیکن میرا خیال ہے اب جو تبدیلیاں آئیں گی اس میں ایک تبدیلی یہ بھی آئے گی کہ ہمارا فارن منسٹر بھی ہوگا چند دنوں میں. یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے جنرل راحیل شریف کی وجہ سے پرائم منسٹر اپنا فارن منسٹر نہیں رکھا تھا تو پھر میں ان کو یاد دہانی کراؤں گا کہ جب پرائم منسٹر بنے تو جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ آرمی چیف نہیں تھے، اس وقت جنرل کیانی چیف تھے. تو اور یہ بھی کہ آئین میں یا آئین کے باہر کوئی شک کہیں بھی میں بڑے عرصے سے اسلام آباد میں میں نے کہیں لکھا ہوا یا سنا نہیں کہ فوج نے منع کیا ہے کہ قطعی تم نے اہلیت نہیں دکھانی فورن پالیسی میں. یہ فوج کی طرف سے یا امپلیسٹلی ایکسپلیسٹلی شاید نالائکی ہے ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے کہ وہ معاملات کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کر پاتے. میں واپس آپ کی طرف ہوں گا. امتیاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو آباد ہونا چاہتے تھے لیکن محلے والے آباد نہیں ہونے دے رہے ان کو. یہ جو میڈیا کے انٹروینشن ہے اس سارے ایشوز پہ، آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ مثلاً یہ جنرل باجوہ صاحب ابھی وہ آرمی چیف نہیں بنے، وہ پہلی ملاقات کرنے کے لیے پرائم منسٹر کے پاس گئے، تو ان کی آمد اور پھر ان کو کرسی پہ بیٹھنا، ان کا پھر میز کی دوسری طرف بیٹھنا، یہ کہنا کہ پرائم منسٹر صاحب کی کرسی بڑی تھی ان کی کرسی چھوٹی تھی، میڈیا اس قسم کی چیزوں کو پلے کیوں کرتا ہے جی؟ میڈیا کا بنیادی کام ہی یہی ہے جی، ایک کرسیوں کا سائز دیکھتا رہے کہ یہ کرسی چھوٹی ہے، یہ کرسی بڑی ہے، ٹیبل کتنی ہے، ان کی مسکراہٹ دیکھے کہ وہ مسکرائے، یعنی ہاتھ کس طرح ملایا ہے. تو اس میں دیکھیں ہمارا ملک میں جو تاریخ رہی ہے سول اور ملٹری کی، اس کی وجہ سے یہ ہوتا رہے گا.
میرا خیال ہے اگر جمہوریت کے گھوڑے پہ ایوان ہے اقتدار میں اور پارلیمان میں پہنچنے والے اگر اپنا طرز عمل بھی جمہوری کر لیں، بادشاہوں کی طرح نہیں بلکہ جمہوریت پسند افراد کی طرح، تو میرا خیال ہے بہت جلد ہمیں اس قسم کے مناظر سے چھٹی مل جائے گی، اس لیے کہ دونوں طرف سکیمرز بیٹھے ہوئے ہیں. ان سکیمرز کی وجہ سے اور جو میڈیا ہے جس کو پیسے بھی ملتے ہیں، ہم آپ پروگرام کر رہے ہیں، آگے پیچھے ہمارے پروگرام ایسی چیزیں چلتی ہیں جو ہم پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں. تو بنیادی طور پہ جب تک جمہوری طرز عمل نہیں ہوگا، جب تک وزیر اعظم پارلیمان کو اختیار کا منبع نہیں بنائیں گے. کہ پرائم منسٹر کو تو ظاہر ہے یہ قوم نے مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی طرح بہیو کرے، تو اگر پرائم منسٹر نے پہلی مرتبہ 3 سال میں اس طرح بہیو کیا ہے تو اس پہ اعتراض کیا ہے لوگ؟ کس نے اعتراض کیا ہے؟ بڑی خوشی کی بات ہے. دیکھیں بحیثیت مجموعی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے سیاسی نظام نے پختگی دکھائی ہے. جیسے آپ نے شروع میں اپنے ابتدائی میں بھی کہا کہ جانے والا اور آنے والا دونوں عزت و تکریم کا ایک رشتہ تھا، اس طرح وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑی عزت کے ساتھ انہیں رخصت کیا، اگرچہ بڑے لوگ اندرون خانہ بہت خوش تھے، اس طرح جیسے کہ انہوں نے واقعی ایک سر کے اوپر سے ان کی ایک بہت بڑی بلا ٹل گئی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے مشرف نے کہا کہ بہت ساری مثبت چیزیں بھی ہوئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ مستقبل میں آپ بڑے اگر اشاریے دیکھیں تو وہ مثبت ہے. ہمیں اتنا مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے. چلو صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو فوٹیج ہے جو چلی اس پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیں یہ میں نے شروع میں بھی جو میڈیا کی بات کی تھی وہ میں نے اسی زاویے سے بات کی تھی کہ آپ کی سوچ کیا ہے. یہ سوچ کی عکاسی ہے. سر آپ فوٹیج نہیں ریلیز کریں گے تو میڈیا فوٹیج نہیں دکھائے گا، آپ ریلیز کریں گے تو میڈیا دکھائے گا. نہیں، فوٹیج دکھانے میں حرج نہیں ہے، یہ ہے اس پر جو کمنٹس آپ کرتے ہیں. بھائی اس میں سے ایسی چیزیں مت ڈھونڈیں جو بال کی کھال اتارنے کے مترادف ہوں. آپ کو نارمل، آپ کو وہ سارا ڈسپلن نارمل لگ رہا تھا. نہیں، وہ کمنٹس کروائے گئے ہیں. میرا مطلب یا کروائے گئے یا دیکھیں میڈیا میں نہیں، دیکھیے میڈیا میں ایک عرض ہے نا کہ شام کو دکان تب سجے گی جب اس میں تھوڑا نمک مسالہ ہوگا. اچھا یہ فرمائیے گا وہ جو فوٹیج تھی اس میں کوئی میسج تھا؟ نہیں، میرے نزدیک کوئی میسج نہیں ہے. میرے نزدیک کوئی میسج نہیں ہے. اچھا آپ نے ہماری توجہ دلوائی ہے. یہ آپ نے بات کی ہے، یقین کریں کہ میں نے ویسے 3 دن بعد توجہ دلائی ہے، 3 دن سے مسلسل توجہ دلائی. میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں میں لیٹ ہو گیا کہ جو لوگ وہاں بیٹھ کر یہ کہہ دیں کہ میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں جبکہ ملے 2 شخص ہیں، وہ کون ہے جو ان کو اندر کی بات بتا گیا؟ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ اداروں کی کمزوری ہے منسٹر نے یا آرمی چیف نے کو اندر کی بات بتائی ادارے ہوگی؟ بھی مضبوط کرنا ہے. آپ پیمرا کو مضبوط کریں، ان سے کہیں کہ رولز آف ریگولیشن بنائیں آپ، اور وہ جواب طلبی کریں کہ کون لوگ ہیں جو بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اندر کی بات آپ کو بتاتے ہیں اور یوں مرچ مسالہ لگا کر وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے خامخواہ میں ایک رفت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا عنصر ہے. یہ فرمائیے گا مشرف زیدی صاحب کہ یہ اتنی امپورٹنس کیوں دی جاتی ہے جی پرائم منسٹر کو، پرائم منسٹر کی میٹنگ کی آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ؟ کیونکہ یہ ایک نارمل بہیویئر ہونا چاہیے. 22ویں گریڈ کے بے شمار آفیسرز ہیں پاکستان میں، ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو سنسنی خیز قسم کی خبریں نکلتی ہیں، بریکنگ نیوز چلنا شروع ہو جاتی. تو یہ کیوں ہوتا ہے بیسکلی؟ دیکھیے چوہدری صاحب، ایک تو یہ کہ مجھے بھی بڑا شوق ہے آرمی چیف کو 22 گریڈ کے ساتھ ملانے کا. مجھے واقعی میں بڑا میرا دل کرتا ہے کہ میں پاکستان اور پاک وطن میں اتنی زیادہ آئین کی ہم جو ہے مطلب طرفداری کریں کہ واقعی جو ہونا چاہیے چیزیں ویسے ہوں. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کوئی میں تو سمجھتا ہوں 1 سٹار جو جنرل ہوتے ہیں جن کو بریگیڈیئر کہا جاتا ہے وہ بھی 22 گریڈ سے مطلب برتر ہی ان کا. اچھا اس کی وجہ بھی ہے، 22 گریڈ کا افسر جو ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے نہیں چلا جاتا ایل او سی پہ. نہ وہ نارتھ وزیرستان میں جو ہے اپنے بچوں کو، بچے ہوتے ہیں نا، کپتان سے نیچے حوالدار، لانس نائک، یہ بچے ہوتے ہیں آپ کے، ان کا جو تعلق ہوتا ہے ان کو شہید ہوتے ہوئے جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو اس کے ساتھ ملانا، سول سروس کے ساتھ ملانا، میں سمجھتا ہوں اس میں کئی مسئلے ہیں. دوسرا یہ کہ کیونکہ ایسے 22 گریڈ کے افسر رہ چکے ہیں جنہوں نے اپنے باس کو کرسی سے ہٹا کے خود اس کرسی میں بیٹھے ہیں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، اور اس کے بعد بہت سارے دعا گو خود اپنے آپ کو ایکسٹینشن بھی دیتے رہے ہیں. جی، اور ہمارے میڈیا میں بڑے ایسے لوگ رہے ہیں جو دعا گو رہے ہیں کہ ایسا پھر سے ہو. پچھلے 6-7 مہینے سے یہ سر میڈیا کو کیا انٹرسٹ ہے اس میں؟
सनसनी। मीडिया ने तो वो साबुन और दाल और वो दूसरी चीजें जो बेचते हैं, जब आप ब्रेक लेंगे तो वो जो चीजें बेचनी है वो उसमें कोई उसमें कोई तकल्लुफ नहीं करना चाहिए। वो बेसिकली आपका ख्याल ये है कि खबर को सिर्फ खबर की हैसियत से वो प्ले करते हैं और बस उसके पीछे कोई मोटिव्स नहीं होते, उसके पीछे पसे पर्दा कुछ नहीं होता। नहीं, अगर इतने ज्यादा अहल और इतने ज्यादा प्लानिंग पाकिस्तान में कोई भी करता तो पाकिस्तान आज बहुत आगे होता। तो मैं समझता हूं कि हमें इतनी ज्यादा तवज्जो इन चीजों पे नहीं देनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जब भी आर्मी चीफ से मिलेंगे तो वो वाकई खबर के लायक बात है। मुझे ब्रेक लेना था सर, उसको मुतनाज़े हमें नहीं बनाना चाहिए। मुझे ब्रेक लेना था। अहमद बलाल महबूब साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, वक्फे के बाद आपकी तरफ आऊंगा कि कल के बाद क्या क्या चीज बदलेगी? क्या पानामा लीक्स का जो केस है उसके अंदर इतनी ही जान रहेगी? जो एक न्यूज लीक के कमीशन बना था, क्या वो भी इसी तरह आन बान के साथ काम करेगा? और बाकी जो बहुत बड़ी तब्दीलियां जो लेके आए थे जनरल राहील शरीफ साहब, वो चलेगा या फिर अंदर कुछ ना कुछ चीजें कम होंगी? ये आपके पास एक सवाल है। छोटे से ब्रेक को, ब्रेक के बाद आप साथ हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा अहमद बलाल महबूब साहब के क्या क्या चीज बदलेगी कल से? वो जो इश्यूज चल रहे थे पिछले 6 माह से, 3 माह से, 4 माह से, क्या वो इसी आन बान शान के साथ चलते रहेंगे या कुछ नरमी आ जाएगी उनमें? अगर आप मुझे इस सवाल का जवाब देने से पहले जरा क्विकली, आपने जो पहले इससे गुफ्तगू हो रही थी नशिस्तों की तरतीब के हवाले से, उसके बारे में मुख्तसर सा कमेंट करने दें। असल में नशिस्तों की तरतीब से जो मैसेज जाना था वो इसलिए लोगों के नजदीक तवज्जो का मुस्तहक बन गया कि पिछले 3.5 साल से नशिस्तों की तरतीब कुछ और थी, और वो ऐसी तरतीब थी जिसपे हम लोग एतराज किया करते थे कि वो गैर मुनासिब है। अचानक वो तरतीब ओवरनाइट तब्दील हो गई तो ये लोगों के तबसरे का मौजू बना। तो दूसरी बात ये थी कि उसमें वजीर दिफा मौजूद नहीं थे, तो ये मेरे ख्याल में चूंकि गैर मामूली बात थी इसलिए तबसरे का मुस्तहक ठहरी। अब आपके सवाल की तरफ आता हूं। मेरे ख्याल में थोड़े से स्टाइल के फर्क के अलावा कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि फौज की तरफ से जो कुछ मामलात हैं, मसलन पनामा का जो मामला है, पनामा लीक्स का मामला है, इसमें फौज की कोई मदाखलत नहीं है, फौज का कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक बिल्कुल दूसरी तरह का मामला है। एक लीक्स हुई, फिर लीक्स के नतीजे में एजिटेशन हुआ, एजिटेशन के नतीजे में बात अदालतों तक पहुंच गई है। तो मेरे ख्याल में फौज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो न्यूज लीक्स का मामला है, सिरल अलमेडा की खबर जो है, में जो एतराज का मौका था, सिरल अलमेडा की खबर, उसका कमीशन इदारे के था जी, उसके ऊपर जो कमेटी बनी है या जो कमीशन बना है वो भी अपना काम वैसे ही करता रहेगा, और फौज को उस सारे मामले पे जो रिजर्वेशंस थी वो बहसियत एक इदारा थी और मेरा ख्याल वो कायम रहेंगी। अब ये भी एतराज रहेगा फौज के, ये भी कंसर्न रहा है कि सिविल हुकूमत उनके साथ कोई बाकायदा मुशावरत नहीं करती चीजों के ऊपर। ये मेरे ख्याल में अगर मुशावरत का सिलसिला न जुड़ा तो ये एतराज भी कायम रहेगा। सिविल हुकूमत को ये एतराज रहता था कि फौज बाज़-औक़ात खुल के पब्लिकली ऐसे स्टेटमेंट्स देती है जिसमें हुकूमत पे तनकीद का पहलू निकलता है। अगर फौज और ISPR ऐसे बयानात देते रहेंगे तो सिविल हुकूमत को एतराज मौजूद रहेगा। तो मेरे ख्याल में ये चीजें ऐसी हैं जिनमें वक्त गुजरने के साथ कुछ मैच्योरिटी आएगी और ये चीजें ठीक होती चली जाएंगी, लेकिन एक शख्स के बदलने से, एक फर्द की तब्दीली से मेरे ख्याल में ये फर्क वाकई नहीं होगा। और ये जो मामलात हैं, अगर हम अपने आप को मैच्योर नहीं करेंगे, सही फरमाया। इदारों की राय में तब्दीली नहीं आएगी और 2 मुख्तलिफ ऑफिस हैं, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, आर्मी चीफ का ऑफिस है, इश्यूज वहीं पे हैं। जब इश्यूज वहीं पे हैं तो मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। मेरा भी जाती ख्याल यही है। इम्तियाज साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो हमारी सिविल गवर्नमेंट्स होती है ये इतनी कमजोर क्यों होती है? अगर इनको एतराज होता है तो ये एक्शन क्यों नहीं लेते? मतलब जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में इन्होंने खुद केस शुरू किया आर्टिकल 6 का, वो बाहर चले गए, ये आज तक कोई एक्शन नहीं ले सके। तो ये इतने कमजोर क्यों होते हैं? ये देखिए, इक्तदार सबको अजीज होता है और जब इक्तदार से उनसियत बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर आप वो काम नहीं करते जो आपकी जिम्मेदारी है। अगर बतौर वजीर आजम आप इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और आप समझते हैं कि जनरल मुशर्रफ ने गलत काम किया था, तो फिर आप अस्पताल से उनको उठवा के लाते, अदालत में पेश करते। आप डरते भी हैं फौज से,
اب دیکھیں عدالت کوئی کمیشن تو منگواتا رہا ان کو، دیکھیں جی آپ عدالت لے کے نہیں ہے۔ عدالت پولیس نہیں ہے، پولیس وزیر اعظم کے تابع ہے۔ عدالت کہتی رہی، گورنمنٹ نے لانا تھا، حکومت خاموش رہی۔ یہ تو ان کی نالائکی ہے، خوف ہے کہ یہ ڈر رہے تھے کہ شاید ہمارے دھرنا ہو جائے گا یا فوج کوئی غلط کام کر لے گی۔ فوج اگر غلط کام کرتی تو سرخرو سیاستدان نے ہونا تھا، منہ کالا فوج کا ہونا تھا اگر جنرل مشرف کو عدالت میں لا کے پیش کر دیا جاتا۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اقتدار کے مزے لوٹتے رہیں کیونکہ آپ کی ترجیحات اقتصادی ہیں، بڑے بڑے ٹھیکوں کی ہیں، اپنی کنسٹیٹوئنسی پھیلا رہے ہیں، جیسے گزشتہ روز بھی 16-17 نئے وزیر پنجاب میں آ گئے ہیں۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا؟ آپ نے ان لوگوں کو پنجاب میں فنڈنگ فراہم کرنے کا ایک اور ویکل فراہم کر دیا ہے۔ جب آپ کی ترجیحات اگر یہ ہوں کہ آپ نے اپنی کنسٹیٹوئنسی کو بڑھانا ہے اور مضبوط کرنا ہے، پھر آپ جنرل مشرف میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ وہ تو ایک دو وزیروں نے بات چیت کی، پھر آپ نے دیکھا ان وزیروں کا حشر بھی کیا ہوا، اور یہ بھی وزیر اعظم کی کمزوری تھی، کیوں انہوں نے ان دو وزیروں کے ساتھ یہ سلوک ہونے دیا۔ دیکھیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اقتدار میں بھی رہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے رہیں، لیکن وزیر اعظم ہاؤس کے خلاف اگر کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نظر سے دیکھ رہا ہے اس کو آپ کچھ جہاں فیصلے کرنا چاہیے وہاں فیصلے کریں، صرف ساتھیوں کی قربانی دینے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ شاہ لطیف صاحب، سر یہ فرمائیے گا کیا کیا بدلے گا جی کل سے؟ آپ یہ سمجھیں ضرب عضب اسی طرح چلتا رہے گا، اور یہ فرمائیے گا کہ سیریل المیڈا کی خبر کے اوپر کمیشن وہ بھی اسی طرح چلتا رہے گا، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو فوج اور حکومت کے درمیان جو ایشوز ہے وہ سارے اسی طرح چلتے رہیں گے، کراچی آپریشن اسی طرح چلتا رہے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ساری چیزیں نرم ہونا شروع ہو جائیں گی اور اتنی انٹینسٹی نہیں رہے گی جو پہلے تھی؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ وقت ظاہر کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ہم جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں قیاس آرائی کی جا سکتی ہے۔ بات یہ انڈیویجولز کے چینج ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑی کوئی تبدیلیاں آنے لگی ہیں۔ جہاں تک انسٹیٹیوشنل معاملات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بالکل وقت کے ساتھ میچورٹی آئی ہے۔ سب سے زیادہ جو میچورٹی آئی ہے آفٹر آل پچھلا جو دور آپ نے دیکھا جنرل کیانی والا، 5 سال پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ایک جمہوری حکومت نے اپنا ٹینیور پورا کیا اور بڑی آسانی سے اگلی جمہوری حکومت کو ہینڈ اوور کیا۔ ٹرمائل اس میں بھی بہت تھے، نہیں تھے، مگر یہ میچورٹی کا سائن ہے کہ ان ٹرمائل میں وہ کچھ نہیں ہوا جو ماضی میں ہوتا رہا۔ کچھ لوگوں کی خواہش تھی، ورنہ موقع تو تھے، اس میں یعنی وہ لائرز موومنٹ دیکھ لیجئے، اس میں آصف علی زرداری صاحب بیمار ہو کے ملک سے باہر چلے گئے، بالکل وہاں دبئی میں بیٹھے رہے، وہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ میمو گیٹ ہوا، یعنی بہت کچھ چیزیں ہوا، ایک دوسرا پرائم منسٹر آیا، اس کے اوپر کیسز ہو گئے، اس کو کورٹ نے تقریباً نااہلی کے قریب لے گئی، بالکل لے گئی، مگر اس کے باوجود کوئی کسی قسم کی اس طرح کی مداخلت جو آپ ماضی میں دیکھ رہے تھے ایسا نہیں ہوا۔ اس مرتبہ بھی آپ دیکھیے 3-3.5 سال ہمیشہ کہا جاتا ہے وہ مداخلت نہیں ہوئی ہے، میچورٹی ہے۔ کچھ عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب کے پاس بہت سے مواقع تھے کہ وہ ٹیک اوور کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی مواقع تھے اور وہ کرنا چاہتے تو کر لیتے؟ نہیں، وہ تو کرنا چاہتے تو پھر مواقع جو ہیں وہ تو بنا بھی لیے جاتے ہیں۔ اول تو تھے، دھرنا کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے وہ کہاں تک پہنچ گیا تھا، اور پھر اس میں انہوں نے ایک رول ادا کیا پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پر، یہ ہم سب کو معلوم ہے، مگر اگلے ہی دن وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ دے دی گئی کہ نہیں جی پرائم منسٹر صاحب نے یہ نہیں کہا تھا، یہ آرمی چیف نے اپنے اون پہ ایک کوشش کی تھی۔ اس کے باوجود صبر کا مظاہرہ دیکھیے، وہ آ کے انہوں نے وہ جو سٹیٹمنٹ آئی تھی اس کو چیلنج بھی نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں میچورٹی کا سائن ہے۔ اور پھر یہ جو نہیں ہے، لیکن ایک نقطہ شرف زیادی صاحب کے پاس بھی چھوڑ جا رہا ہوں، آپ کے پاس بھی، کہ یہ جو صبر کا امتحان ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ زیادہ صابر کون ثابت ہوا۔ یہ میں ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ اس پہ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ مشرف زیدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ صبر کا اگر امتحان ہو تو کون جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ فوج نے بھی بہت صبر کیا اس 3 سال کے دوران، اور پرائم منسٹر گورنمنٹ ان کا بھی کہنا ہے کہ ہم نے بھی بڑا صبر کیا، تو کس کو بڑا صبر سمجھتے ہیں؟ مجھے تو دونوں باتوں کی کوئی مجھے غیر معقول لگتی ہیں یہ دونوں باتیں۔ صبر کسی نے نہیں فوج کا نہیں، اور فوج کا کام ہے جو فوج کر رہی ہے، اور الحمدللہ اس کی مقبولیت جو ہے اس کا ڈائریکٹ لنک اس چیز سے ہے کہ جب عوام یہ دیکھتی ہے کہ فوج ایگزیکٹلی وہ کر رہی ہے جس چیز کے لیے فوج ہے، ہمارا دفاع، اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہوئے اتنے لڑکے، اتنے نوجوان ہمارے شہید ہوئے ہیں، اتنے افسر ہمارے شہید ہوئے ہیں، تو یہ جب عوام دیکھتی ہے تو اس کے دل میں ظاہری بات ہے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ آپ جتنی بھی حرکتیں آپ کر لیں،
فوج کا جو لگاؤ ہے عوام ہے کا فوج سے امیج ہے وہ خراب نہیں ہو سکتا جب فوج وہ کر رہی ہو جس کام کے لیے فوج ہے. جب فوج وہ چیزیں کر رہی ہوتی جس کا کام فوج کا کام نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ 2005 6 7 تھوڑے فراغ دل قوم ہے نا, عوام بہت فراغ دل ہے. چند سال کے لیے ایک چھٹی تھی, لیکن 4 5 6 2007 بہت بڑا, پھر 2008 اور پھر 2008 میں جو ہے وہ کہانی کو ختم ہونا پڑا. 8 میں نہیں 7 میں ختم ہونا شروع, ایکچولی تو 6 میں ختم ہونا شروع ہوئی تھی. لیکن تو جب فوج وہ چیز کرتی ہے جو اس کا کام ہے تو عوام اس کو اپروو کرتی ہے, جب وہ چیز کرتی ہے جو اس کا کام نہیں ہے تو عوام اس کو روکتی ہے اور اس کو یونیفارم کے بغیر باہر. چاہتا ہوں 2008 میں بھی پاکستان مسلم لیگ کاف اپوزیشن بنی تھی, بہت بڑی سیٹس حاصل کی تھی انہوں نے. اگر عوام نے ان کو ڈسکریڈٹ کر دیا تھا یا فارغ کرنا تھا تو اتنے زیادہ ووٹ نہ ملتے ان کو. نہیں عوام پی ایم ایل قاف جو ہے وہ تو ایک سیاسی جماعت ہے. عوام کبھی بھی کنگز پارٹی تھی شرسا نے کریٹ کی تھی. الیکشن کے اس سے آپ نظریے سے یا اس کے زاویے سے نہ دیکھیے, آپ یہ دیکھیے کہ آج جو کہا جاتا ہے کہ جنرل راحیل شریف بہت مقبول ہیں اور شاید کچھ سویلین حکام جو ہیں یہ اس چیز سے ان کو ایک اریٹیشن ہوتی ہے. ایک طرح سے وجہ بھی ہے کیونکہ شاید آئی ایس پی آر بہت زیادہ ایکٹیو رہی ہے. لیکن میں پھر سے جو میں نے پہلے جو عرض کیا تھا اتنی جاری رہیں گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں کمی آ جائے؟ دیکھیں نا, دو چیزیں. ایک یہ کہ آئی ایس پی آر ایک ماتحت ڈپارٹمنٹ ہے فوج کا, اور فوج ایک ماتحت ڈپارٹمنٹ ہے ہماری حکومت کی. تو اگر اتنی زیادہ ٹویٹس کا کوئی مسئلہ تھا تو اس کو روکا جا سکتا تھا. لیکن اس سے زیادہ حکومت کو کرپشن روکنے کی ذمہ داری سونپ دینے, نہیں ان کو احکامات جاری کر دینا. پتہ ہے میں آپ کے ساتھ بالکل متفق ہوں, لیکن اہم جو اس میں جو عنصر ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں زیادہ متوجہ ہونا چاہیے, خاص طور پہ آپ کے اور میرے جیسے لوگ جو بہت کلیئر ہیں کہ سویلین حکمرانی اور سپریمیسی جو ہے وہ ان کمپرومائزبل ہے, نان نیگوشیبل ہے. ہمارے لیے جو سب سے زیادہ اہم چیز جس میں ہم نے توجہ دینی وہ یہ کہ منسٹری آف انفارمیشن, منسٹری آف فارن افیئرز, یہ دو بڑے محکمے جہاں پہ کس نے روکا تھا ٹویٹ کرنے سے, کس نے کہا تھا کہ ہمارے سپوکس پرسن کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سپوکس پرسن جتنے بھی رہے ہیں سویلین حکام کے وہ ٹی وی شوز پہ تو آتے ہیں, لیکن ان کی ٹویٹر کی طرف سے بھی آتے ہیں لیکن وہ اتنی اہمیت اختیار نہیں کر سکتے. دیکھیں وزیر دفاع کا بہت ٹویٹس آتے ہیں, آپ دیکھ لیجئے گا, ان کے ٹویٹس کب آنا شروع ہیں جب ہندوستان سے اور اسحاق ڈار صاحب کے ٹویٹس آتے ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. کوئی ٹویٹس نہیں آتے, اور ڈار صاحب تو جو ٹویٹ کریں گے بھی تو وہ اپنے مطلب تعریفی ٹویٹ ہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ تو وہ. احمد بلال محبوب صاحب کی طرف جانا, یہ فرمائیے گا احمد صاحب کہ یہ ہماری سول گورنمنٹس اتنی مضبوط کب ہوں گی کہ وہ اپنے فیصلے انڈیپینڈنٹلی کر سکے؟ اگر جنرل پرویز مشرف کے خلاف انہوں نے کارروائی شروع کی تھی تو ان کو پراپر سزا بھی دے سکیں. یہ جان کب پیدا ہوگی سر ان میں؟ یہ جی بڑا بتدریج سا کام ہوگا, فوری طور پہ نہیں ہوگا. اس کے لیے پہلے تو فوج اپنی جو سول حکومت ہے اسے کچھ اپنی اخلاقی برتری پیدا کرنی پڑے گی. میرے خیال میں اپنی ایک کلین, نیٹ اینڈ کلین گورنمنٹ لوگوں کو دکھانی ہوگی کہ ہمارے کوئی ایسے مالی مفادات نہیں ہیں, ہم کو کمپرومائز نہیں ہے, ہم نے کوئی اس قسم کا کام نہیں کیا جس کے اوپر ہمارے اوپر انگلی اٹھائی جا سکے. تو یہ ایک بہت اہم عنصر ہوتا ہے کہ آپ کی پھر اخلاقی برتری پیدا ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ کے پاس توپیں نہیں ہیں, آپ کے پاس گنز نہیں ہیں, تو آپ نے اپنی برتری اگر قائم کرنی ہے تو اپنی ایک مورل اتھارٹی کی بنیاد پہ کرنی ہے, وہ اسی صورت پہ ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر بھی کچھ جمہوریت پیدا کریں. آپ اپنی پارٹیوں کے اندر بھی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ملک کے اندر تو جمہوریت ہو, انتخابات بھی بہت اچھے ہوں, لیکن پارٹیوں کے اندر ایک بادشاہت کا نظام جو پارلیمنٹ آپ کو, احمد بلال صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, جو پارلیمنٹ آپ کو پرائم منسٹر بناتی ہے اس کو بعد میں عزت تو دیں آپ. اگر آپ اس کو عزت ہی نہیں دیں گے, آپ اس پہ قدم رکھنا ہی پسند نہیں کریں گے, تو پھر آپ کے پاس اختیارات تو نہیں ہوں گے سر. جی بالکل درست ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کریں گے تو پھر ہی آپ توانا ہو سکیں گے. لیکن اگر آپ سمجھیں گے کہ صرف آپ انڈیویجول کی حیثیت سے یا چند لوگوں کی مدد سے آپ فیصلے کرتے رہیں گے اور آپ کو عزت بھی ملے گی اور آپ کو قوت بھی ملے گی, یہ بہت مشکل ہے. یہ آپ لوگوں کو لے کے ساتھ چلیں گے تو آپ کی قوت بھی ہوگی, آپ کی عزت بھی ہوگی.
بالکل صحیح. امتیاز صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ گورنمنٹ کو بھی اپنے میرا خیال ہے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا پڑے گا. احمد صاحب نے بالکل صحیح بات کی، اخلاقی برتری آپ کو ثابت کرنی ہوگی. اور دوسری جو آپ بار بار ایک سوال پوچھ رہے تھے، میں کہا آخری وقت ہے تو اس میں یہ کہہ دوں کہ جو فوج اور سویلنس کے درمیان ایک ڈیوائیڈر ہے بہت بڑا، ایک نظریاتی اختلاف ہے، اور وہ اختلاف ایک نعرہ ہے کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار، قوم کا غدار ہے. تو وزیر اعظم کو اور جنرل باجوہ صاحب کو اس تقسیم کرنے والی لائن کو کم سے کم کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد شاید ہمارے کافی سارے معاملات جو امریکہ سے جڑے ہوئے ہیں، افغانستان سے جڑے ہوئے ہیں، وہ حل ہو جائیں. چلتی صاحب کیا کرنا چاہیے کل سے پرائم منسٹر صاحب کو اور فوج کے نئے سربراہ کو؟ میرا خیال ہے جواب بہت سادہ ہے، اس پر صرف سوچنے کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے ایک بہت بڑا ماڈل ابھی ریسنٹ ٹائمز میں آیا ہے، وہ ہے ترکی کا ماڈل. ترکی میں مداخلت جو فوج کی ہے وہ تو ادھر سے کہیں زیادہ تھی، مگر کیسے بدل گیا؟ وہ 2 ٹینیورز آئیں طیب اردوان صاحب جو ہیں ان کی، اس کے اندر انہوں نے ترکی کا نقشہ کیسے بدلا؟ انہوں نے ڈیلیور کیا، پرفارم کیا. پرفارم کرنا پڑا. یہی وہ لوگ جو ہیں جو فوج کا ساتھ دیتے تھے، آج جب وہاں بغاوت کی گئی تو وہ ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے یہی 126 جنرل کا گورنمنٹ نے ٹرائل جی ہزاروں لوگ انہوں نے برطرف کر دیے. کیا لوگ اپنے ان لوگوں کی خاطر اٹھے کہ ان کو برطرف کیوں کیا؟ نو، وہ اپنے طیب اردوان صاحب کے لیے اٹھے کہ یہ بالکل ٹھیک کیا اور ہم یہاں پہ بغاوت نہیں ہونے دیں گے. آپ پرفارم کریں اور پارلیمنٹ کو افیکٹو کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں، آپ خود بخود لوگوں کی ساری پاور آپ کے ساتھ ہوگی. پھر آپ فوج سے ڈریں گے نہیں. میں چاروں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. آپ نے گفتگو سنی پرائم منسٹر صاحب کے لیے میسج صرف یہی ہے کہ صرف بدلنے سے معاملات درست نہیں ہوں گے، آپ کو پرفارم بھی کرنا پڑے گا. آپ کو ایک بہت اچھا پرائم منسٹر بن کر ثابت بھی کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.